السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل MNM نالج محمد نعیم مخدومی کے ساتھ، جس میں ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سوانح کربلا سے واقعہ حسینی دولہا۔ حضرت سیدنا وہب ابن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی کلب کے نیک اور خوب جوان تھے۔ ان فوان شباب، امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائیں، جو ایک بیوہ خاتون تھیں اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ مادر مشفقہ نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر پوچھتا ہے، پیاری ماں، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی کی ہو، نہ آئندہ ایسی جرأت کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری مجھ پر فرض ہے اور میں انشاءاللہ عز و جل تابہ زندگی مطیع و فرما بردار ہی رہوں گا۔ ماں، آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ سعادت مند اکلوتے بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور بھی چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزند دلبند، تو میری آنکھ کا نور، میرے دل کا سرور ہے، اے میرے گھر کے روشن چراغ اور میرے باغ کے مہکتے پھول۔ میں نے اپنی جان گھلا گھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے۔ تو ہی میرے دل کا قرار اور میری جان کا چین ہے۔ ایک پل تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ جب سوؤں تو تیرے خوابوں اور خیالوں میں بھی تو، اور جب جاگوں تو میرے دل کی یادوں میں بھی تو۔ اے جان مادر، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج اس وقت دشت کربلا میں نواسہ محبوب رب ذوالجلال، مولا مشکل کشا کا لال، خاتون جنت کا نونہال، شہزادہ خوش خصال، ظلم و ستم سے نڈھال ہے۔ میرے لال، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تف ہیں کہ ہم زندہ رہیں اور سلطان مدینہ منورہ، شہنشاہ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا شہزادہ ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ اگر تجھے میری محبت کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے مہکتے پھول، تو پیارے حسین علیہ السلام کے سر پر صدقے ہو جا۔ حسینی دولہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے مادر مہربان، خوبی نصیب، یہ جان شہزادہ حسین علیہ السلام پر قربان ہو، میں دل و جان سے آمادہ ہوں۔ ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا سہرا میرے سر پر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، اگر وہ چاہے تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادتیں سرمدی تیری ہاتھوں سے جاتی رہے۔ حسینی دولہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، پیاری ماں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جان نثاری کا نقش دل پر اس طرح کندہ ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی کی طرف آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول ابن فاطمہ بطول گلشن مولا علی کے مہکتے پھول میدان کربلا میں رنجیدہ و ملول ہیں۔ غداروں نے ان پر نرگا کیا ہے، میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کروں گا۔ یہ سن کر نئی دلہن نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی دشمنوں سے لڑ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کروں۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ نے جو جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا وہاں حوریں آپ کی خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ بس ایک کرم فرما دیں کہ جب سرداران اہل بیت علیہم الرضوان کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور جنتی حوریں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت آپ مجھے بھی ہمراہ رکھیں گے۔
حسینی دولہا اپنی اس نیک دلہن اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کی، اے ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور گلمان جنت کمال اطاعت شعری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ حضور پر جانثاری کی تمنا رکھتے ہیں اور میں نہایت ہی بے کس ہوں، کوئی ایسے رشتہ دار بھی نہیں جو میری خبر گیری کر سکے۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہے محشر میں میری ان سے جدائی نہ ہو، اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں، اور میری تمام عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بیبیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام عہد و پیما ہو گئے، اور سیدنا بہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کر دی کہ یا امام علی مقام، اگر حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بی بی میرے ساتھ رہی۔ حسینی دولہا سیدنا بہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر میدان میں چل دیے۔ یہ دیکھ کر لشکر عادہ پر لرزہ طاری ہو گیا کہ گھوڑے پر ایک مہروش سوار اجلے ناگہانی کی طرح لشکر کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پر سپر ہے، اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ رج پڑتا آ رہا ہے، جس کا معنی تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں اور بہت ہی اچھے امیر ہیں، ان کی چمک دمک روشن چراغ کی طرح ہے۔ برق خاطب یعنی اچک لینے والی بجلی کی طرح میدان میں پہنچے، کوہ پہ کر گھوڑے پر سپاگری کے فنون دکھائے، صف عادہ سے مبارج طلب فرمایا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑایا، گرد و پیش خود سروں یعنی سرکشوں کے سروں کا انبار لگا دیا، نہ کسوں نہ اہلوں کے تن خاک و خون میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ یک بار کی گھوڑے کی باگ موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کی، اے مادر مشفقہ، تو مجھ سے اب راضی ہوئی؟ اور دلہن کے پاس پہنچے جو بے قرار رو رہی تھی اور اس کو صبر کی تلقین کی۔ اتنے میں عادہ یعنی دشمنوں کی طرف سے آواز آئی، حل من مبارز، یعنی کوئی ہے مقابلے پر آنے والا۔ سیدنا وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ نئی دلہن ٹکٹکی باندھے ان کو جاتا دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے دریا بہا رہی ہے۔ حسینی دولہا شیر زیاں یعنی غضبناک شیر کی طرح تیگے آبدار و نیزہ جاں شکار لے کر مارکائے کارزار میں سائی کا وار آ پہنچا۔ اس وقت میدان میں عادہ کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل جو غرور نورت آزمائی میں سرشار تھا، تکبر سے بل کھاتا ہوا لبکا سیدنا وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں، اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ سیدنا وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قلب دشمن پر پہنچے، جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتے، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی اور تیگ زنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب عادہ اس جنگ میں تنگ آ گئے تو عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ سپاہی اس نوجوان کے گرد ہجوم کر کے حملہ کریں اور ہر طرف سے یکبار کی ٹوٹ پڑیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حسینی دولہا زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لائے تو سیاہ دلانے بدباطن نے ان کا سر کاٹ کر حسینی لشکر کی طرف اچھال دیا۔ ماں اپنے لگتے جگر کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا، میرے بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر اس کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے ایک جھرجھری لی اور اسی وقت پروانے کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کی روح حسینی دولہا سے ہم آگوش ہو گئی۔ دیکھا اپنے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت اور جذبہ شہادت بھی کیسی عظیم نعمتیں ہیں۔ صرف 17 دن کا دولہا میدان کارزار میں دشمنوں کے لشکر جرار سے تنہا ٹکرا گیا اور جام شہادت نوش کر کے جنت کا حقدار ہو گیا۔ حسینی دولہا کی والدہ محترمہ اور نو بیاہتا دلہن پر بھی کروڑوں سلام۔ کس قدر بلند حوصلے کے ساتھ ماں نے اپنے لال کو اور دلہن نے اپنے سہاگ کو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام ہمام، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، بے کسے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر قربان ہوتے دیکھا۔
اللہ عز و جل ایسی بلند رتبہ خاتونان اسلام کے جذبہ اسلامی کا کوئی ذرہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی نصیب کرے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو دین اسلام کی خاطر قربانیوں کے لیے پیش کریں، انہیں سنتوں کے سانچے میں ڈھالیں اور عاشقان رسول کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کریں۔ لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔